اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ریاض الصالحین کے باب نمبر 3 جو ہے، جس کا عنوان صبر ہے، صبر کا بیان، اس میں حدیث نمبر 34 حدیث نمبر 34 جو ہے اس سے انورڈ دیکھیں گے۔ پچھلی احادیث میں بھی صبر کے بارے میں کچھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں نے ہمیں کچھ پیغامات ملتے ہیں، جس سے ہمیں صبر کی اہمیت اور اس کی افادیت جو ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں پچھلی احادیث میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ سب سے اہم اس میں تھا کہ جس وقت کوئی آزمائش یا مصیبت شروع ہو جائے یا آن پہنچے تو فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اسی کی طرف اپنے آپ کو قائم کرنا اور اسی سے اپنی مدد مانگنا اور اسی سے استغفار طلب کرنا، یہ صبر کا تقاضا ہے۔ اگر تو مصیبت شروع ہونے کے وقت میں ہم نے صبر کا دامن ہاتھ میں چھوڑ دیا تو بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، جس کا ہمیں کچھ احادیث سے بھی اندازہ ہوا۔ مثال کے طور پر یہ حدیث نمبر 31 جو ہم نے پڑھی تھی، جس میں ایک عورت جو اپنے غالباً اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس جب گزر ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر، تو اس عورت نے کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے، یعنی وہ صبر کے اس وقت میں مصیبت کی اس گھڑی میں اس نے صبر کا دامن جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پھر بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو وہ ان کے پاس حاضر ہوئی تو بتایا ان کو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، تو بعد میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، یہ تو فطرتی عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کرنا ہے تو یقیناً ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ہی دھیان، اللہ کے ہی حضور اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری آیت جو آیت نمبر 32 میں ہم نے پڑھا تھا کہ میرا وہ بندہ مومن بندہ، میں یہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور رضا کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب کی نیت کی خاطر صبر کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں، یعنی صبر کا بدلہ صحیح اللہ کی رضا اور اس کے ثواب کی نیت سے اگر صبر کیا جائے تو اس کا بدلہ تو کم از کم جنت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی مجلس میں ہم نے احزاب الاخدود جو ہیں ان کا بھی واقعہ دوبارہ پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ایک دو حدیث جو پڑھی تھی۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں اگلی بلکہ ایک تیسری حدیث جو ہے، حدیث نمبر 33 جو ہم نے پڑھی تھی 33، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی صبر کر کے اگر تعاون زدہ یا بیماری زدہ بستی میں کوئی صبر کے ساتھ اللہ کی رضا سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے وہ وہیں پہ ٹھہرا رہے، کوئی تعاون زدہ علاقے میں یا کوئی کسی ایسے علاقے میں جو جیسے وبا پھیل گئی جہاں پر
جو موذی مواد جسے کہتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے اگر اس کو اسی حالت میں موت آ گئی تو اسے ایسا جواب ہے، ایسا اجر ہے جیسے کہ شہید کا اجر ہے، شہید کے اجر کے برابر یا اس کے مثل اس کا اجر ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اگر خدا نخواستہ کسی بیماری زدہ یا طاعون زدہ علاقے میں پھنس گیا اور وہ اپنے آپ کو وہیں روکے رکھے تاکہ بیماری جو ہے وہ پھیلے نہیں، تو اس کو بھی شہید کے مثل اس کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ خاص کر آج کل کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی افادیت ہے یا اہمیت ہے کہ چائنا سے وہ وبا شروع ہوئی، اور اگر وہاں پر اس کو روک لیا جاتا اور وہاں سے لوگوں کی موومنٹ جو ہے اس کو قطعی طور پر بند کر دیا جاتا تو یقیناً یہ بیماری جو ہے وہ نہ پھیلتی، نہ اس علاقے سے باہر نکلتی، لیکن وہ ایسی پھیلی کہ پوری دنیا پہ اس نے حکومت کر لی اس بیماری نے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات دے، ہماری اس آزمائش میں ہمیں ہماری مدد کرے اور جلد سے جلد ہمیں اس آزمائش سے نکالے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، آیت نمبر 34۔ یہ حضرت انس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے یعنی حدیث کرسی، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس سے دو پیاری چیزیں، جب اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے سے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں، پس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی کو آنکھوں سے محروم کر کے آزمائے تو اس کا نتیجہ، اور وہ اس پر صبر کرے، وہ اس پر صبر کرتا رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اس کے فوائد میں اگر ہم پڑھیں تو یہ عدم بصیرت یا آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس محرومی پر صبر بڑا عمل ہے جس کی جزا نیت جنت ہے، بشرطے کہ نابینا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آنکھیں لے لیں یا آنکھوں سے محروم کر دیا یا پیدائشی طور پر آنکھیں عطا ہی نہیں کی، اور وہ بندہ جو ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اور اپنی اس حالت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ پر اس پر بھی صبر کرتا ہے اور اس پر ہی قناعت رکھتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ بلکہ ہم اگر دیکھیں تو اس طرح کے جتنے باقی معذوریاں ہیں، جیسے جسمانی طور پر ہاتھ پاؤں کا خود نہ ہونا، یا بصارت کا نہ ہونا، یا سماعت کا نہ ہونا، گونگے بہرے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں، تو ایسی صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو ایکسٹرا آرڈنری دوسری صلاحیتیں ایسے دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار ہی لیتا ہے۔ لیکن وہ اگر تو اس تکلیف کو، آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے اس سچویشن کو اور اپنے صبر کا مظاہرہ کرے، تو یقیناً اس کے لیے جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ان نیکیوں کا جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں حدیث نمبر 35، اس میں دیکھتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالی عورت، کسی کالی عورت کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ کالی عورت یہ جنتی ہے، جنتی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، یعنی میرا پردہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور میں ننگی ہو جاتی ہوں، کیا سچویشن تھی اللہ ہی جانتا ہے۔
آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ وہ عورت آئی اور اس نے اپنی بیماری کا اظہار کیا کہ وہ دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں مطلب بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ دعا کریں کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ میں ننگی نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اب یہ حدیث، اس میں وہ عورت جو ہے اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ہوش حواس کھو بیٹھتی ہے، اور یقیناً اس میں تکلیف بھی ہے، اور اس بیماری اور تکلیف میں اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پردہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، یا وہ ننگی ہو جاتی ہے، وہ بے پردہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کو یہ فکر ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا، تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کہہ لیں کہ ٹریٹمنٹ یا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، یا ظاہری طور پر وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جیسے طاعون کا مرض۔ اب طاعون کا مرض جو ہے خدا نہ خاصہ جب وہ پھیلتا ہے تو اس کو روکنا یا اس کا علاج کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل امر ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی کیا اس کی احتیاطی تدابیر دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلا جو پہلے ہم نے پڑھی، کہ اس علاقے میں آمد و رفت کو بند کر دیا جائے، اس بیماری کو کنٹین کیا جائے گا، جیسے بھی احتیاطی تدابیر ہیں۔ لیکن سب سے پہلی تدابیر کیا ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے، اس کی نقل و حرکت جو ہے اس علاقے میں بند کی جائے۔ اسی طرح یہ بھی مرگی کا دورہ ایک ایسا دورہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ذہن سے ہے، جو آپ کا دماغ ہے اس سے ہوتا ہے، اور یہ انتہائی مشکل امر ہے اس کو مطلب اس کا علاج کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو جنت چاہتی ہے تو اسی بیماری پر صبر کر، اس بیماری پر اگر صبر کرے گی اور اللہ کی طرف رجوع رکھے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ جنت دے دے گا۔ لیکن اگر تو صرف دنیا میں اس بیماری سے تکلیف سے نجات چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت کا بھی کیا ایمان ہے کہ اس نے اپنی اس تکلیف کو پیچھے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی جو طلبی ہے اس کو اس نے اہمیت دی، اس کو فوقیت دی، اور اس نے پھر کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اب اس کو تکلیف جو ہے اپنی وہ بھول گئی۔ تکلیف ٹھیک ہے میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن میں تکلیف کے عالم میں جو بے پردہ ہو جاتی ہوں، میں اس بے پردہ ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ تو آپ میرے اس بے پردہ ہونے کے لیے دعا کر دیں۔ کچھ اس کی تفاسیر میں ملتا ہے کہ عورت کی یہ مقصد تھا کہ میں ٹھیک ہے مجھے وہ تکلیف رہے، لیکن آپ یہ دعا کیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں، میری جو پردے کی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہے، تو میں یہ تکلیف جو ہے اس کو بھی برداشت کرتی ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی، تو اس کے لیے اب دنیا میں بھی اس کی دعا ہو گئی، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ ایک جنتی عورت ٹھہری، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر فرمایا کہ یہ کالی عورت جو ہے یہ جنتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس نے منسوب کیا اس بیماری کو، اور اس کو آزمائش سمجھا، اور اس آزمائش کو ثواب کی خاطر اور اللہ کی طرف سے جنت کی خاطر اس نے اس بیماری کو اپنے لیے مطلب اختیار کر لیا، اور اس کے لیے صبر ہی اختیار کیا، تو وہ جنت کی مستحق ٹھہری۔ اسی طرح اگلی حدیث نمبر 36، میں آیتیں پڑھ کے آیت ہی میرے منہ سے نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 36 ہے، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھا جس کو اس کی قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتا ہوا کہہ رہا تھا، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ بے علم ہیں۔
اس لیے کہ وہ بے علم ہے۔ یہ متفق علیہ کا مطلب بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا ذکر کیا، کسی نبی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ نبی کے اوپر کچھ قوم نے تشدد کیا اور وہ لہو لہان ہو گئے، اور اس لہو لہان ہونے کے عالم میں ہی وہ اپنے چہرے سے خون بھی پونچھتے تھے، یعنی وہ نبی جو ہیں وہ چہرے سے خون بھی پونچھتے تھے، اور یہ دعا بھی کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ اس قوم کو وہ علم نہیں، کیونکہ وہ بے علم ہیں، ان کو ابھی تک ہدایت نہیں پہنچی، یا ان کا دل اور دماغ اتنا روشن نہیں ہوا کہ اس میں ہدایت جو ہے وہ ٹھہر سکے۔ تو نبی جو ہیں، نبیوں کے اوپر تو جیسی جیسی آزمائشیں آئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کو سمجھنے کی، اور ان میں سے کچھ حد تک ہمیں جہاں تک ممکن ہو ان آزمائشوں سے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اوپر کچھ آ جائیں تو ان سے نبٹنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ اس کی جو فوائد ہیں لکھے ہوئے ہیں اس میں اہم چیزیں ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ پیغمبر نوح علیہ السلام، اور بعض کے نزدیک خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت دفعہ بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ آئیں، ان کے اوپر بھی بہت تشدد کیے گئے اور بہت مختلف طریقے سے، جیسے طائف کی وادی میں جب گئے تو لوگوں نے ان کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، تو اس وقت ایک فرشتے نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ پہاڑ جو ہیں یہ اس بستی کے اوپر گرا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منع کیا، بلکہ الٹا ان کے لیے دعا کی، اس قوم کے لیے دعا کی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دانت مبارک وہ بھی شہید ہو گیا، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی مکہ کے دور میں خاص کر مکہ کی زندگی میں ان کے اوپر جیسے جسمانی طور پر بھی تشدد کیے جاتے تھے، یعنی ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے حرم میں ہی، تو جب وہ سجدے کی حالت میں تھے تو کسی ملعون نے کافر نے وہاں پر ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لا کر ان کے اوپر پھینک دی، اور اس حالت میں بھی انہوں نے مطلب اپنے آپ کو صبر کیے رکھا اور اپنے نفس پر قابو رکھا، اور اس کا بدلہ یا اس کا بدلہ جو ہے وہ لینے کا نہیں سوچا، بلکہ الٹا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی میں کرتے رہے۔ تو یا تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کوئی واقعہ ہے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ ہے۔ اس میں پیغمبرانہ اخلاق و کرم کا بیان ہے، جس میں داعیان دین کے لیے بڑا سبق ہے، یعنی خاص کر وہ لوگ جو دین کی تبلیغ میں ہیں، جو دین کی تبلیغ کے کام میں ہے، تو ان کے لیے تو تکلیفیں برداشت کرنا جو ہے وہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ان کے لیے یہ سبق ہے کہ دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا یہ نبیوں کا وتیرہ ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لوگوں کی بد اخلاقی اور بد سلوکی کے مقابلے میں عفو درگزر سے کام لیا جائے، اور اللہ سے ان کے لیے معافی اور ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ نیز جاہلوں سے جاہلوں والا معاملہ نہ کیا جائے، یعنی جاہل جس طرح سے وہ اپنی جاہلیت میں کوئی ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں جن کو بے علمی میں ہو جاتا ہے، اور جو ان سے تو وہ اس طرح سے جاہلوں کا عمل جو ہے اس کا جواب بھی وہ جاہلوں کی طرح نہ دیں۔ یہ اخلاقی خوبی اور بلند کردار اور کردار کی بلندی ایک داعی دین کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، بائی چانس ہمارے سامنے ایک واقعہ بھی سامنے پیش ہے۔ پچھلے 1-2 دنوں میں پاکستان میں جو کچھ ہوا یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کس طرح سے وہاں پر کچھ نام نہاد علماء جو ہیں ایک تحریک کا نام دے کر پاکستان میں لوگوں کو اکسایا، اور وہ علم کے اندھے لوگ جو بے علم لوگ ہیں کس طرح سے انہوں نے ریاست کو للکارا، اور ریاست کے جو ادارے تھے جس میں پولیس جو ہے اس کو انہوں نے تشدد کیا، اور ان کو کئی پولیس والے جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی اور بہت سارے جو زخمی ہوئے، اس کے علاوہ املاک کو نقصان پہنچایا، اور اس کے علاوہ مطلب غریب لوگ جو ہیں
ان کے اوپر تشدد کیا اور ان کی جائیداد جو ہے، ان کی پراپرٹی، کاریں وغیرہ اور رکشے وغیرہ وہ جلا دیے، تو کس طرح سے وہ جاہلوں والے کام جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ حالانکہ ظاہری طور پر وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، در حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں، ان علماء نے ان کو ایسی ترغیب دی اور ان علماء نے ان کو ایسا بہکایا کہ وہ علم جو ہے، علم کے اندھے لوگ جو ہیں، انہوں نے ساری اسلامی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی جاہلانہ اور مطلب بہت ہی اس کا کیا نام دے، بہت ہی دین سے دور قسم کی حرکات جو ہیں اس کا مظاہرہ کیا۔ تو یقیناً ایسی چیزیں جو ہیں وہ قابل مذمت ہے، خاص کر وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے رستے میں سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو یہ گردانتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جو آتے ہیں یا جن کو وہ اپنا بیان کرتے ہیں، اپنا علم جو ہے، وہ علم کی جو گہرائی ہے وہ اس تک پہنچائیں، نہ کہ کچھ ذاتی مفاد کے لیے اپنے علم کو پھیلایا جائے۔ تو خدا نہ خواستہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف اس دنیا میں بھی ذلت کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی یقیناً وہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا تو ان کو اس کا ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو جو مطلب دیکھیں کس طرح سے ہمارے سامنے یہ حدیث آ گئی اور ہمارے سامنے ایک منظر بھی ہے، اور ایسے منظر جو ہے وہ اکثر اوقات پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں۔ تو علماء جو ہیں ان کا بہت اہم رول ہے، خاص کر مسلم معاشرے میں، جہاں پر عام لوگ جو ہیں وہ اپنے علماء کی بہت زیادہ سنتے ہیں اور انہیں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور ان کے ہی بہکاوے میں آ کر اگر وہ اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ بھی انہی کے بہکاوے میں یا انہی کی تبلیغ میں، رہنمائی میں، اور اگر برا عمل کرتے ہیں تو وہ بھی انہی کے بہکاوے میں ہے۔ اور مجھے یہاں پر وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے جو امت کے لوگ ہیں ان میں بھی کچھ دو طرح کے لوگ تھے۔ پہلی جو خود یہود و نصارہ کی بات تھی کہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کتاب کا علم رکھتے تھے، جن کو کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو وہ جھوٹ یا کتاب کو جو علم ہے، صحیح جو پیغام ہے، اس سے انحراف کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اس کی تعویلیں کرتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں رد و بدل کر کے دوسرے لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں، اور وہ صرف اپنے علماء کے بیانوں پر یا جو ان کے علماء نے ان کو سکھایا یا بتایا، انہی کے اوپر وہ تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اور انہی کے اوپر تکیہ لگا کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی خواہشیں جو گڑی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے علماء سے انہوں نے جو سنا ان کے لیے وہی دین ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کوئی تحقیق نہیں کی، اپنی کوئی جستجو نہیں کی، اپنا کچھ جانا پرکھا نہیں، صرف ان کے علماء نے جو ان کو کہہ دیا انہوں نے اس کو ہی صرف کافی جانا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ مثال جو ہے وہ بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جستجو کیے بغیر اپنے جو رہبر ہیں جن کو کہتے ہیں یا علماء جن کو کہتے ہیں، انہی کی سنی باتوں میں بہک گئے، اور وہ دوسروں کی، خاص کر عام عوام جو ہے اس کی تکلیف کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو علم عطا کرے اس کو صحیح معنوں میں، ہماری صحیح حقیقت اس کے اوپر ہمیں واضح کرے، اور ہمیں توفیق بھی ملے کہ یا اللہ ہم اس علم کو صحیح معنوں میں اس دنیا اور آخرت کے فائدوں کے لیے ہمارے لیے وہ کارآمد ہوں انشاءاللہ۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھیں، اگر حدیث نمبر 37 جو ہے، اب یہ حدیث نمبر 37 ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب کسی کو جب اگر کوئی تکلیف پہنچے، کسی بھی قسم کی تکلیف، بیماری، تنگی پرسی، کوئی غم پہنچ جائے، تو اگر وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرے اپنے آپ کو، اور اپنے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
اللہ ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। और उसकी अगली हदीस भी अगर इसी मतन में पढ़ें या इसी से मिलती जुलती पढ़ें तो हदीस नंबर 38 है, हज़रत अबी मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे रिवायत है, जो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाज़िर हुआ जबकि आपको बुखार था। मैंने आपसे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको शदीद बुखार होता है? आपने फरमाया हाँ, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम्हारे 2 आदमियों को होता है, यानी आम आदमी को जितना बुखार हो सकता है मुझे उनसे दुगना बुखार होता है। मैंने कहा आपके लिए अजर भी दुगना होगा, तो अगर आपको तकलीफ़ या बीमारी जो है वो दुगनी है तो आपका अजर जो है वो भी दुगना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ये ऐसा ही है, जो भी मुसलमान उसे तकलीफ़ पहुँचे, कांटा लगे या उससे बड़ी तकलीफ़ आए, अल्लाह ताला उसकी वजह से उसकी बुराइयाँ दूर फरमाता है और उसके गुनाह उससे इस तरह गिरते हैं जैसे दरख्त से उसके पत्ते गिरते हैं। जैसे दरख्त से उसके पत्ते गिरते हैं, जिसका मुशाहदा पतझड़ के मौसम में होता है, जब वो पत्ते झड़ने का मौसम होता है ख़ज़ां का, तो उस तरह से पत्ते बढ़ते हैं। यानी अगर किसी के ऊपर कोई तकलीफ़ इस तरह से आ गई और वो इस तकलीफ़ में सब्र करे और अल्लाह से रुजू रखे और अल्लाह से अपना तल्लुक़ कायम रखे और उस बीमारी और तकलीफ़ के आलम में भी वो अल्लाह ताला ही से दुआ का तलबगार रहे और हमेशा अल्लाह ही से वो मांगे और अल्लाह ही से अपनी जितनी हाजात हैं वो तलब करता रहे, तो यकीनन उसका ये अमल ऐसा होगा कि जिसके नतीजे में उसके गुनाह जो हैं वो इस तरह झड़ेंगे जिस तरह के दरख्त के पत्ते झड़ते हैं और उसके दूसरी साइड में उसका सवाब भी इस तरह से है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत से भी और करीब करता चला जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मामले में इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि ख़ासकर हमें अगर खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ़ हो तो उसमें हम अल्लाह की तरफ ही रुजू रखें। इसी तरह अगली हदीस जो है हदीस नंबर 39 जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसको मुसीबत से दो चार कर देता है। अगर अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको मुसीबत से दो चार कर देता है। अब मुसीबत से दो चार करना जो ये है ये आजमाइश के मानी में है कि अल्लाह ताला आजमाइश में डालकर कहने के उसके अजर को बढ़ा देता है। अब ये बहुत सारी ज़ूमानी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं, जैसे मुझे एक हदीस याद आ गई कि एक बहुत ही जय्यद सहाबी थे जो नाबीना थे। जब वो उनके लिए मस्जिद में नमाज बाजमात नमाज के लिए आना मुश्किल था, तो जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि मैं अगर घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ क्योंकि मदीने में उस वक़्त मूज़ी जानवरों का भी खदशा है और मौसम भी कभी ऐसा होता है और मैं नाबीना हूँ और मेरे लिए पहुँचना मुश्किल है, तो उन्होंने उनको पहले इजाज़त दे दी। जब वो सहाबी वापस पलटे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आवाज़ देकर पूछा कि क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ आती है? यानी जहाँ पर तुम रहते हो क्या वहाँ पर अज़ान की आवाज़ पहुँचती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ पहुँचती है। तो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ लिया करो। अब अगर सोचा जाए कि कुछ लोग जो हैं जो जितना ज़्यादा दीन में अच्छे होते हैं उतनी ही ज़्यादा उनके ऊपर आज़माइशें भी आ जाती हैं। जैसे कि हमने काब बिन मालिक की हदीस जो पढ़ी कि उसमें किस तरह से जो जो मुनाफिक लोग थे उन्होंने अवज़र पेश किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तो कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको पता था कि ये तो मुनाफिक है और उनका ये तो वतीरा है। लेकिन जब काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जब आए और उन्होंने कोई उज़र पेश नहीं किया बल्कि हकीकत बयान की, तो उनके ऊपर आज़माइश आई और उस आज़माइश का उन्होंने सब्र से मुकाबला किया और उस आज़माइश से मुकाबला करने के बाद उसके नतीजे के तौर पर उनको अल्लाह ताला ने माफ़ किया और उनका ज़िक्र कुरान मजीद में हो गया। वो 3 सहाबा का जिन्होंने सब्र करके आज़माइश को अपने गले लगाया और अल्लाह ताला की तरफ रुजू रखा। तो ये बहुत अहम है हमारे लिए कि कोई मुसीबत तकलीफ़ आ जाए तो उसमें अपने आप को कायम रखना अल्लाह की तरफ और ये समझना कि अल्लाह ने अगर हमारे ऊपर कोई आज़माइश डाली है तो यकीनन अल्लाह हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए अल्लाह ने आज़माइश डाली है। तो उस सूरत में अल्लाह की तरफ और ज़्यादा करीब होने की कोशिश करना है। इसकी एक छोटी-सी मिसाल और भी मेरे ज़हन में आती है कि जैसे क्लासरूम में टीचर जो हैं उसके बहुत सारे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बहुत लायक होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं।
टीचर जो है वो उनको कुछ एक्स्ट्रा काम भी दे देती है, या कुछ ऐसा काम जो दूसरे बच्चे नहीं कर सकते वो उससे कराते हैं। या हमारे अपने बच्चों की मिसाल ले लें, अगर हमारे 3 4 5 बच्चे हैं, अगर हम उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा मेहनती हैं, जो ज़्यादा मतलब दिल जमई के साथ ज़्यादा अहसन तरीके से लब्बैक कहकर माँ बाप का जो कहना मानते हैं, तो माँ बाप उनसे ज़्यादा करीब होते हैं और उनको भी वो ज़्यादा कुछ काम कहते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस बच्चे को मैं काम कहूँगी तो ये मुझे बड़ी जल्दी से कर देगा, बड़ी आसानी से कर देगा, और उसका जो मतलब वो उस पे ज़्यादा एतमाद करके उसको काम कहते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी कह लें, समझ लें कि अगर कोई तकलीफ़ देता है तो अपने चाहने वाले को, ताकि वो मेरे और ज़्यादा करीब आ जाए, ताकि वो मेरे साथ और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ाए। तो इसी तरह से अल्लाह ताला जो है वो आज़माइश में डालता है, तो और जो आजमाइश में आकर जो अल्लाह ताला से और भी ज़्यादा करीब हो जाता है, ये हकीकत में वही सब्र करता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सब्र के इन पहलुओं को समझ सकें, और ना जाने चाहते हुए और ना चाहते हुए भी, खुदा ना खास्ता जब भी हमें महसूस हो कि हम किसी आजमाइश में हैं, तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमें जो है वो उसका अजर जो है वो अपनी, एक तो अपनी मोहब्बत की तरफ से देगा कि अल्लाह ताला मोहब्बत में हमारे तरफ हो जाएगा, और दूसरा हमें यकीनन उसका अजर व सवाब भी मिलेगा, और उसके गुनाह जो हैं वो भी पत्तों की तरह जड़ जाएंगे, जैसे पिछली हदीस में हमने पढ़ा। और यकीनन ऐसे भी रास्ते हो सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत भी हमारे नसीब में कर दे, और यकीनन अल्लाह ताला ऐसा ही करेगा, क्योंकि अल्लाह ने जो वादा किया, अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर इसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो ज़रूर